مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔ عربی زبان کے بعد اسلام کی سب سے بڑی زبان دوسرے نمبر پہ اردو ہے۔ عربی کے بعد اسلام کی زبان سب سے بڑی کون سی ہے؟ اردو۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، دنیا کی چند بڑی بڑی زبانوں میں دوسرے یا تیسرے نمبر پہ اردو کا درجہ آتا ہے، دوسرے یا تیسرے نمبر پہ۔ بہت زیادہ آپ اگر زور لگائیں گے تو چوتھے نمبر پہ آ جائے گا۔ لیکن یہ بات ریٹن میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہندی کو الگ زبان فرض کر لیا گیا ہے اور اردو کو الگ نہیں۔ یاری بات میرا خیال ہے، دیکھو چائنا کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ آبادی کہاں ہے؟ ہندوستان میں۔ تقریباً پورا ہندوستان اردو سمجھتا ہے۔ ہندو اس کو ہندی کہتے ہیں اور ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ میرے بیان ہندو بھی سنتے ہیں۔ ابھی پرسوں ایک ہندو کا فون آیا کہ میں دلی سے ہندو بات کر رہا ہوں، ہے بھائی؟ میں نے کہا وہ نام بھی انہوں نے ایسا بتایا، تو میں نے کہا ہندو خیریت سے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی میں آپ کا بیان سنتا ہوں، بڑا مزہ آتا ہے بیان سننے میں۔ تو دلی میں رہتے تھے وہ، تو اب ظاہر ہے وہ ہندو ہیں، وہ جو زبان گھر میں بولیں گے اس کو کیا کہیں گے؟ ہندی۔ تو جب تمہیں ہندی آتی ہے تو تم میرا بیان کیسے سن رہے ہو؟ اس کا مطلب وہ ایک ہی زبان ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ ایک ہی زبان ہے۔ تو ہندوستان کی آبادی چائنا کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ۔ ہندوستان میں بھی اردو سمجھی جاتی ہے، برما میں بھی سمجھی جاتی ہے، پاکستان کی آبادی کو بھی، پاکستان میں تو پورے ملک میں سمجھی ہی جاتی ہے۔ تو یہ سارے بنگلہ دیش میں بھی بہت ساری جگہوں پہ سمجھی جاتی ہے۔ اب اگرچہ وہ انہوں نے ختم کر دیا اردو کو۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی بنگلہ دیش گئے تھے، انہوں نے بار بار بنگلہ دیش کے لوگوں سے کہا تھا اردو کو اپنے کلچر سے ختم مت کرنا، ورنہ اسلام سے تمہارا رشتہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ بنگلہ دیشی لوگ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سے مستفید نہیں ہوتے کیونکہ اردو نہیں آتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ برما کے لوگ مستفید ہوتے ہیں، ان کو اردو آتی ہے، مسلمان یعنی برما کے۔ تو اب اتنی بڑی یہ پاکستان کو ملائیں، ہندوستان کو ملائیں تو یہ چائنا کے برابر یا قریب قریب پہنچ جائے گی۔ اور پھر ان ملکوں کے علاوہ جو ان ملکوں سے مائگریٹ کر کے دوسرے ملکوں میں گئے ہیں اور وہیں کی نیشنلٹی حاصل کر لی، وہ بھی دنیا میں کم نہیں ہے، ہول سیل کے حساب سے ہیں انڈین پاکستانی پوری دنیا میں۔ میں تو اب سفر کرنے لگا ہوں تو حیران ہوتا ہوں، بھائی تو ہر جگہ پہنچے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اردو کا اثر عربوں پہ بھی پڑنا شروع ہو گیا ہے۔ آپ سعودی عرب جاؤ، عربوں کے شرطے ٹوٹی پھوٹی اردو بولتے ہیں۔ ہم ایک دفعہ ایک شرطے کے پاس گئے، اچھا ظلم اتنا ہے کہ وہ اردو کو وہاں بھی آفیشلی اتنا اہمیت نہیں دی جاتی، اہمیت نہیں دی جا رہی، لیکن ان کو پتا ہے کہ سعودی عرب میں دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ کون سی زبان ہے؟ اردو ہے۔ مگر ظلم دیکھیں آپ، تو یہ اردو بڑی مظلوم زبان ہے۔ تو سعودی عرب میں ہم تھے تو وہ ہم راستہ پوچھ رہے ہیں عربی میں، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں سامنے۔ وہ شرطا کیا کہہ رہا ہے؟ سامنے۔ بار بار مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی، میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شلو۔ دکان میں آپ زیادہ کوئی مال خریدو نا، زیادہ تین لگا تھا شلو، ان کو چے ان کی زبان سے نکلتا نہیں، باتیں تو چے بنے کی کرتے ہیں لیکن معذرت کے ساتھ چے ان کی زبان سے نکلتا نہیں ہے، تو کہتے ہیں شلو۔ چلو کو کیا بولتے ہیں؟ شلو۔ تو شلو شلو کویت میں بھی ہے ایسے۔ بہرحال دنیا میں بہت زیادہ انڈین اور پاکستانی، تو اگر آپ اس لحاظ سے اردو کا حجم دیکھو تو وہ کم نہیں۔ اور اردو زبان کو پروموٹ کرنے میں عجیب بات ہے، لبرل لوگوں کا بھی بہت دخل ہے اور مذہبی لوگوں کا بھی۔ دنیا میں دو طبقے نے سب سے زیادہ اردو کو پھیلایا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ ہیں، اگینسٹ بالکل ایک دوسرے۔ ایک تو انڈین فلموں نے جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، دوسرا تبلیغی جماعت نے جو ہے ہی خالصتاً کیا؟ بولنے میں کوئی گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے بھائی؟ بتاؤ نا، جو خالصتاً کیا ہے؟ مذہبی زبان، مذہبی تحریک ہے۔ تو ان دونوں کی وجہ سے اردو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پھیلی ہے۔ تبلیغ والے جہاں جہاں گئے وہاں آہستہ آہستہ اردو بھی پھیلنا شروع ہو گئی۔
تو پھیل تو رہی ہے مگر پھر بھی ظلم کر کے کوشش کی جا رہی ہے اس کو ختم کی جائے. تو ہندوؤں سے ممکن ہے وہ دلی میں جو ہندو بیان سنتے ہیں ان شاید میری آواز باقی ہندوؤں تک پہنچا دیں. چلو نام اس کو ہندی دے دو مگر تبدیل کرنے کی کوشش. جو الفاظ اردو میں بڑے خوبصورت شائستہ الفاظ, دیکھو شائستہ کا لفظ کتنا اچھا ہے بھائی. شائستہ الفاظ جو اردو میں شگفتگی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو اسی طرح باقی رہنے دو. اس میں سنسکرت زبان کے الفاظ داخل کر کے دیکھو, داخل کرنا کتنا اچھا لفظ ہے, اس کو کہتے ہیں گھسیڑنا. تو گھسیڑ کے اردو کا بیڑا غرق بولو بھائی مت کرو. ٹھیک ہے, آپ کو اس کو اردو کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو آپ اس کو ہندی کہہ دو, مگر رہنے وہی دو جو پہلے تھی. ٹھیک ہے نا, ڈائلاگ جو ہے نا وہ وہی رہنے دو جو پہلے تھے. خیر کہاں سے کہاں ہم نکل لیے. دیکھو نکل لیے کتنا اچھا لفظ ہے. اردو میں ایسے الفاظ بھی آپ بوقت ضرورت استعمال کر سکتے ہیں. جب آپ کو پتلی گلی سے نکلنا ہو تو پھر نکلیے نہیں کہتے, ٹھیک ہے نا, یہ نکل گئے, یہ بڑا مہذب ہے, نکل لیے. پتلی گلی کے لیے نکل لیے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاک اللہ.